نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں باجی شہناز ہوپ چینل سورۃ البقرہ احکامات کی صورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں سورۃ البقرہ کو ضرور پڑھو، احکامات کی صورت ہے، کم از کم زندگی میں ایک بار سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ ہماری آیات چل رہی تھی 71 اور 71 میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ ایک جو گائے تھی وہ ایک بہت ہی خوبصورت گائے تھی، دیکھنے والے کو اتنی خوبصورت جب وہ مارکیٹ میں گئے اسے خریدنے کے لیے اس گائے کو، تو اتنی خوبصورت ساری مارکیٹ اور صرف وہی ہے خوبصورت، گہرے زرد رنگ کی اور جوان اور بالکل بہت خوبصورت۔ وہ بچے نے کیا کیا، وہ بچہ بھاگ گیا اپنے باپ کی بتائی اپنی ماں کی بتائی جگہ پر جہاں پر اس نے جا کر آواز لگائی کہ میرے باپ نے جو یہاں پر چھوڑی تھی امانت کر کے چھوڑی تھی جو چیز، اور کہا تھا کہ یہ کل امانت کی میرا بیٹا آئے گا اور آ کے تو یہاں پر آئے گا اور اس کو لے کر جائے گا، یہ امانت ہے، تو اب تو مجھے وہ امانت مجھے واپس کر دی جائے۔ اور دور سے دوڑتی ہوئی وہ اتنی خوبصورت گائے جو تھی، وہ بیل جو تھی، وہ اس کے پاس دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، اس لڑکے کے پاس آ گئی، اور وہ لڑکا لے کر اسے اپنے گھر آ گیا۔ اور اس کی ماں نے اسے کہا کہ اس کو بیچنا، اس کو مارکیٹ جاؤ، اس کو بیچو، لیکن اس کی قیمت جب تک میں نہ کہوں تو جو قیمت میں کہوں گی تو پھر اتنی قیمت میں یہ بکے گی۔ اب پھر کیا ہوا، وہ اس کو گائے کو لے کر وہ بیچنے کے لے کر جاتا، روزہ لوگ اسے منہ مانگے قیمت دیتے لیکن وہ اسے نہ دیتے۔ پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت گائے، اور سب سے خوبصورت گائے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب ان کے وہ گائے خریدنے آئے تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤں گا، کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں چاہیے تو یہی چاہیے، اور ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہم نے کہیں طرف جانا ہی نہیں ہے، ہمیں یہی ایک ہی گائے چاہیے اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر اس کی قیمت بتاؤں گا آپ کو۔ پھر وہ گھر گیا اپنی ماں سے، اس کی ماں نے کہا کہ جتنی اس کی کھال ہے نا، اتنی کھال بھر کر اشرفیوں کی جو اس زمانے کی جو رقم ہوا کرتی تھی وہ دی جائے گی، تو اتنے میں یہ گائے یہی اس کی قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ اس پر راضی ہو گئے، یار یہی گائے تھی، اللہ کا حکم آیا ہوا تھا نا، تو انہوں نے ویسے ہی گائے ذبح کی، اور پھر انہوں نے اتنے ہی پیسے اس لڑکے کو دیے، اتنا بڑا صدقہ، اور اس امانت، اس نے جو امانت سپور کی تھی ان کو وہ بھی مالدار ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوئی اس کی وہ پوری ہوگی، اور وہ مارکیٹ میں بہت خوبصورت تھی، اور وہ گائے اور دیکھنے والے کو بھی بہت خوبصورت تھی، وہ اسے انہیں ذبح کیا۔ اب جب انہوں نے ذبح کر دیا، انہوں نے اس کو مارا، وہ اس ٹکڑے کو لے کر، اس کی گوشتی ٹکڑے کو لے کر اس کو انہوں نے مارا، اس کو اس لاش کو مارا، وہ جو مار کے انہوں نے ایک نے مار کے نا دوسرے کے دروازے کے آگے ڈال دی تھی، وہ لاش زندہ ہوئی، اٹھ کے بیٹھی، اس نے بتایا کہ میرا یہ قاتل ہے، یہ میرا بھائی، چچا زاد بھائی میرا قاتل ہے، اسے مجھے قتل کیا ہے، اور یہ کہہ کر دوبارہ وہ ویسے ہی میت ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی طرح زندہ کروں گا، میں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، جو مرضی غلط کام کر تم چھوڑ دیے جاؤ گے، میں تمہیں زندہ کر بٹھاؤں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی نشانیاں، اپنی آیات تمہیں دکھاتا رہتا ہوں، عقل والوں کو دکھاتا ہوں۔ کتنا بڑا سبق ہے کہ امانت سپورٹ کی جاتی ہے، جو کسی کے حوالے کوئی امانت کی جاتی ہے، کسی کے سپورٹ کی جاتی ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا، اس امانت کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ اور اس امانت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر کسی زندہ کو اگر چاہتے ہیں تو کسی مردہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں، مردہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کام لے لیتے ہیں کہ اسے بھی اس کی بخشش کا ذریعہ، اس کی جو قتل کا سراغ مل جاتا ہے۔ یہ میری پچھلی آیات تھی جو 71 اور 72 آیات تھیں جو میں نے اس کی تفسیر رہ گئی تھی۔ تو اسی طرح ہمارے لیے کیا حکم ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل والا بنا دیں، ہمیں باعمل بنائیں، ہمیں امانتیں، اور جو امانت کے بارے میں سب سے پہلے حکم کیا کہ جو امانت اٹھا لی جائے گی، امت محمدیہ کی سب سے بڑی یہ کہ کچھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کے سپرد امانت کی جائے گی تو وہ امانت اٹھا لی جائے گی، اس کی حفاظت ہی نہیں کریں گے، اس میں خیانت کریں گے، اس میں کجروی کریں گے، اس میں شیاطین کا داخلہ ہو جائے گا، اس میں شیاطین آ جائیں گے، امانت اٹھا لی جائے گی، سب سے بڑی یہ گمراہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی امانتیں ادا کرنے والا بنائے، ہمارے سپرد جو امانت کی جائے تو ہم اس کا حق ادا کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اتنا بڑا صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کتنا بڑا صدقہ انہوں نے کیا نا، اتنی بڑی انہوں نے صدقہ کرنے کے بعد اس قتل سے وہ کیا ہوئے، وہ بری و ذمہ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ اس نے قتل نہیں کیا، قتل اس نے کیا۔ اتنا بڑا صدقہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس کے اوپر الزام لگ رہا تھا، اس کی قوم اسے بری و ذمہ ہو گئی، اور اتنے بڑے فساد سے تب تو بہت فساد ہوا کرتا تھا، وہ بہت جنگیں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر
اب ایک دوسرے کے قبیلے لڑتے ہوتے تھے، جیسے ہم ارطغرل ڈرامے میں دیکھتے ہیں نا، ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو اب لڑتے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جاتے تھے، قبیلوں کی لڑائی ہو جاتی تھی، مار قتل و غارت گیری، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنے بڑے صدقے کا کیا اثر ہوا کہ وہ قتل و غارت سے بچ گئے، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے بچ گئے۔ تو یہ اللہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح ہی میں مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، تمہیں تمہارے حالات بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا لے ہمیں، اور ہمارے عمل میں ہمارا عمل بدل دے، ہم پر رحم کرے، ہم پر کرم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عمل کرنے والا بنائے، اچھے طور طریقوں کو اپنانے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔